عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سیاحت کے متعلق معلومات حاصل کی تھی۔ اب ہم سیاحت کے مختلف اقسام کے متعلق آگے پڑھیں گے۔ سیاحت کے فروغ کے لیے اس کی مختلف قسمیں وجود میں آئی ہیں، جن میں سے ایک ہے ماحول دوست سیاحت۔ بڑھتی آبادی، آلودگی اور شہرکاری کی وجہ سے ماحول تباہ ہو رہا ہے۔ یہ سیاحت تکمیلی ماحولیات کی ایک قسم ہے۔ سیاحت کے دوران اس بات کا خیال رکھا جائے کہ سیاح سے ماحول کو نقصان نہ پہنچے اور ماحول تباہ نہ ہو۔ اس قسم کی سیاحت کو ماحول دوست سیاحت کہا جاتا ہے۔ اس سیاحت کے ذریعے سیاحتی مقامات پر کچرا نہ ڈالنے، صوتی آلودگی نہ کرنے، درختوں اور جنگل کے چرند پرند کو ایذا نہ پہنچانے وغیرہ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ان دنوں زراعتی سیاحت بھی متعارف ہوئی ہے۔ اس قسم کی سیاحت میں شہر سے دور، آلودگی سے پاک، زراعت سے متعلق سرگرمیوں پر مشتمل زرعی زندگی کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے سیاحوں کو راغب کیا جاتا ہے۔ اسے زرعی سیاحت کہتے ہیں۔ شہری طرز زندگی میں تھوڑی تبدیلی کے لیے لوگوں کا کھیتوں میں جا کر رہنا اور کسانوں کی میزبانی قبول کرنا جیسے عوامل زرعی سیاحت کا حصہ ہیں۔ مہاراشٹر کے پونا اور کولہاپور میں زرعی سیاحتی مقامات کو فروغ دیا گیا ہے۔ اسی طرح فلمنگ سیاحت بھی ہے۔ یہ سیاحت کی ایک نئی قسم ہے۔ فلموں کی شوٹنگ کے مقامات پر عوام کے ہجوم کے پیش نظر فلمی سیاحت کا تصور متعارف ہوا ہے۔ فلموں کی شوٹنگ کے مقامات کی جانب سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے مختلف خدمات، سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، مثلاً ممبئی فلم نگری، راموجی فلم سٹی وغیرہ۔ بچوں، کوکن میں تارکرلی مقام سمندری تہ اور اس کی حیاتی دنیا کے لیے مشہور ہے۔ اس جگہ سیاحوں کو اسنارکلنگ اور اسکوبا ڈائیونگ کی سہولت میسر ہے۔ مہاراشٹر کے شعبہ سیاحت نے تارکرلی، تعلقہ مالون، ضلع سندھودرگ میں بین الاقوامی درجے کا حامل اسکوبا ڈائیونگ کا تربیتی مرکز قائم کیا ہے۔ بچوں، ان تصاویر میں آپ طبی و معالجاتی سیاحت دیکھ سکتے ہیں۔ مہماتی کھیل اور زیر سمندر حیاتیاتی دنیا کی سیر کے متعلق آپ ان تصاویر کو دیکھ سکتے ہیں۔ بھارت میں سیاحت کے فروغ کی اہمیت کیا ہے؟ بھارت قدرتی اور سماجی اعتبار سے تنوع اور رنگا رنگی سے بھرپور ملک ہے۔ یہاں سیاحت کے پیشے کے کافی روشن امکانات ہیں۔ بھارتی خطے میں قدرتی حسن، دلکش مناظر، ہمالیہ جیسے بلند و بالا پہاڑ، دلکش ساحلی علاقے سیاحوں کو اپنی جانب راغب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارتی ثقافت کا تنوع، تہوار، تقریبات، رسوم، لباس، بھارتی مصالحوں سے بنے لذیذ پکوان اور بھارتیوں کی میزبانی کی وجہ سے
بھارت میں سیاحت کے شعبے میں کافی مواقع جو ہیں وہ دستیاب ہیں۔ اسی طرح بچوں، سیاحت اور معاشی ترقی۔ سیاحت کے فروغ کے ذریعے ملکی معیشت کو بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کام خانے، دکانیں، آمد و رفت کے وسائل، تفریحی مقامات جیسے عوامل معیشت کو براہ راست فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنیادی سہولیات بھی ترقی پاتی ہیں، لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے معیشت کو براہ راست فائدہ ہوتا ہے۔ سیاحت معاشی ترقی میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے، اسی لیے سیاحت کو غیر مرئی تجارت کہا جاتا ہے۔ ماحولیات اور سیاحت۔ اب ماحولیات کے ارتقاء کے لیے سیاحت کافی مفید ہوتی ہے۔ سیاحتی صنعت کی ضروریات کی ذریعے سے قدرتی مقامات، جنگلاتی تحفظ گاہیں، قومی میوزیم وغیرہ کے فروغ کے لیے حکومت کے ذریعے سرمایہ کاری بھی کی جاتی ہے۔ ماحولیاتی سیاحت کے تصور کی وجہ سے ماحول کے تحفظ کے ذریعے سیاحتی مقامات کو فروغ دیا جاتا ہے، جیسے رہائش گاہیں ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، آمد و رفت کے راستے ہیں۔ یہ عوامل جو ہیں ماحولیات کے تحفظ کے اعتبار سے بنائے جاتے ہیں۔ اس ارتقاء میں بجلی ہے، پانی ہے، ان کا استعمال احتیاط سے کیا جاتا ہے۔ دوبارہ استعمال کا تصور بھی یہاں پر عمل میں لایا جاتا ہے۔ ماحول کی قدرتی حالت کو برقرار رکھتے ہوئے سیاحت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بچوں، سیاحت اور صحت، ان کا بھی ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ بہت سے سیاح طبی خدمات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھارت آتے ہیں۔ یہاں سیاحتی مقامات کے سیر کے ساتھ ساتھ بھارتی آیوروید، یوگا کی تعلیم، پرانایام وغیرہ کے ذریعے جسمانی تندرستی اور سکون قلب کا حصول جو ہے ان کا مقصد ہوتا ہے۔ چونکہ بھارت میں معالجہ اور جراحت نسبتاً کم خرچ میں ہو جاتی ہے، اس لیے دنیا کے بہت سے ممالک سے مریض علاج کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو سہولتیں درکار ہوتی ہیں وہ طبی سیاحت کو فروغ دیتی ہیں۔ اسی طرح سیاحت اور سماجی ارتقاء۔ سیاحت کے ذریعے کچھ مخصوص سماجی منصوبوں کو فروغ ہوتا ہے۔ دیہی ثقافت، آدیواسی زندگی اور ثقافت جیسے عوامل کو سیاحت میں شامل کیا جائے تو سیاحت کو سماجی طرز پر حاصل ہوتی ہیں اور نظر انداز عوامل کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ مہاراشٹر کے میل گھاٹ میں آدیواسی زندگی، بابا آمٹے کی تحریک، رالیگن سدھی، ہیورے بازار جیسے مثالی گاؤں کی سیر وغیرہ کے توسط سے سیاحت کے ذریعے سماجی واقفیت بھی پیدا ہوتی ہے اور ان علاقوں کو بھی فروغ حاصل ہوتا ہے۔ بھارت میں اس قسم کی سیاحت کے لیے بہت زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں۔ مستقبل میں سیاحت ملکی معیشت کا ایک اہم جز بن سکتی ہے۔